الحمد لله الذي شرف لنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى وصحبه وبارك وسلم ما كتب اللسان من مدحه ونصر القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وصحبه مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام سامعین کرام، بالخصوص منتظمین مسجد حاضہ کی کمیٹی کے افراد، امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، میرے نبی سے محبت کرنے والے ہمارے تحریک پاکستان ضلع کورنگی کے ذمہ داران، کارکنان، محبین، ہمارے کراچی کمیٹی کے محترم مکرم شہزادہ کاشف صاحب، جملہ علماء کرام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سب نبیاں فخر، سب نبیاں فخر، سب نبی کی ایک صدا، صدر زندہ، صدر زندہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ کا طریقہ کار ہے
رسول اللہ کی عزت کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو وہ الحمدللہ سر بلندی سے بات ہوتی ہے، اور ابھی سر بلندی سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام مرتبہ و عزت دی ہے وہ ایسی عزت ہے کہ کسی کے کم کرنے سے کم ہو سکتا۔ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، کسی کے گھٹانے سے گھٹ سکتی نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام دیا، مرتبہ دیا، وہ مقام مرتبہ اللہ رب العزت نے باقی صحابہ کرام کو بھی مقام مرتبہ عزت دی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اہل سنت میں نمبر کا معاملہ کوئی نہیں ہے، یعنی نمبر سے مراد اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا مرتبہ دیا ہے نمبر یعنی اس کی عزت اتنی ہے، اس کی کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام کو جو عزت دی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، مگر بعض لوگ نمبر لگاتے ہیں کہ نہیں، نمبر علی کا پہلا نمبر کہتے ہیں، تو پھر ایک ہی نمبر میں آگے رک جاتا ہے اور نمبر ان کے پاس آئے۔ تو اہل سنت کے ہاں الحمدللہ سب سے افضل وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ رب العزت نے جو مقام دیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ایک نئی ڈبل پنجتنی ہے، ہم یک پنجتنی نہیں، ہم ڈبل پنجتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ صحابہ کرام کو دیا، جو مرتبہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو دیا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے صحابہ کرام کو جداگانہ مقام دیا، جداگانہ مرتبہ دیا، جداگانہ مرتبہ اور جداگانہ عزت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ جو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ مقام کسی دوسرے کے پاس ہے۔ جو مقام عزت اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہے، دیکھیں دنیا میں بندے کو جو محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو بچپن کا دوست ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ 50 سال آپ کی عمر ہے نا،
20 سال کے بعد بھی آپ سے اس سے ملاقات ہو جائے جو آپ کے بچپن کا دوست ہو، آپ خوشی سے جیسے سمائے نہیں جاتا، ایسا ہے یار میرے بچپن کا دوست ہے، کیا ہوا، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے لیے بچپن سے ہی چن لیا تھا، اور ایسا چن لیا تھا اور اس انداز میں چن لیا تھا کہ پیارے ابو بکر صدیق بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ صرف یار غار نہیں ہیں، آپ ہر لمحے کے یار ہیں، ہر عمر کے یار ہیں، اور ہر عمر کے آپ ساتھی ہیں، یہاں تک کہ مزار میں بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ کیسی دوستی ہے اور کیسا مرتبہ ہے، کیسا مقام ہے اور کیسی لگاؤ اور کیسی محبت و الفت ہے کہ بچپن میں بھی ساتھ رہے، جوانے میں بھی ساتھ رہے، یہاں تک کہ مزار میں بھی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آگے پاکستان ضلع کورنگی کے امیر حضرت علامہ مولانا کاشف صاحب تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ تحریک کا کام کر رہے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے آپ کر رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، اور ان کے سارے جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مزار میں بھی ساتھ ہیں آپ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار مبارک کوئی عام جگہ تو نہیں ہے، یہ تو جنت ہے، یہ تو جنت ہے نا۔ گنبد خضرا پیارے محبوب علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت ہے الحمدللہ۔ اچھا یہ محبتاً ہم نہیں کہتے ہیں، عقیدتاً نہیں کہتے ہیں، یہ حقیقتاً جنت ہے، حقیقتاً جنت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے روزے سے لے کر میرے منبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ عام ٹکڑا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ دفن وہیں ہوتا ہے جہاں سے اس کی خمیر لی گئی ہو، جہاں سے اس کی خمیر لی گئی ہو، جہاں سے مٹی لی گئی ہو وہیں بندہ جا کے دفن ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ جہاں دفن ہوں گے، آپ جہاں دفن ہوں گے، آپ جہاں دفن ہوں گے، ہم جہاں دفن ہوں گے وہیں کی مٹی لے گی۔ مگر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ خود میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو جب بنایا گیا تو آپ کی بشریت کو بھی نور سے بنایا گیا، نہیں سمجھے آپ کی بشریت بھی نورانیت سے بنی ہے، کیونکہ جنت تو نور ہے۔ جنت کیا ہے؟ نور ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے ہر بشر کے لیے جو مٹی لینی تھی، جہاں دفن ہونا تھا وہاں سے لے لی گئی، اور جب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو جب بنانا تھا تو رب تعالیٰ نے مٹی بھی وہیں سے لی جس کو جنت کہتے ہیں، جو جنت ہے۔ اور جنت کیا ہے؟
رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور و بشر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ نور ہیں یا بشر، میرے رب نے آپ کی بشریت بھی نورانیت سے بنائی ہے، اور ایسی نورانیت کے توجہ کے ساتھ جہاں پر جس جگہ پر ہم جنت کہتے ہیں، اس جنت میں ابو بکر صدیق بھی تو ہے۔ تو جہاں سے بشریت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بشریت کے لیے جو مٹی لی گئی ہو، وہ آپ کے حجرہ اور آپ کے منبر کے درمیان کا ٹکڑا جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں سے لی گئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کی بشریت بھی وہیں سے بنی ہے، عمر فاروق کی بشریت بھی وہیں سے بنی ہے۔ تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ و مقام کو جانیے گا، سمجھیے گا کہ رب نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا، جہاں سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت بنی ہے، وہیں سے عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کی بشریت بھی بنی ہے، اور وہی آرام فرما ہے۔ اور پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جن کا کلا کما کیا وہ منکرین زکوٰۃ اور ختم نبوت کے دعوے دار سے آپ نے جنگ کی اور ان کا کلا کما کیا، یعنی ختم نبوت کا سب سے پہلے آپ نے علم بلند کیا، تو ختم نبوت کا علم بلند کیا اور ختم نبوت کا جھنڈا آپ نے گاڑا، اور ہار کے آپ نے بتا دیا کہ الحمدللہ ابو بکر صدیق کے ماننے والے وہ ہیں جو اس وقت سے علم کو بلند کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ علم بلند ہے اور انشاءاللہ بلند رہے گا۔ اور الحمدللہ اسمبلیوں میں ختم نبوت کے حدیث پاک لکھ دیے گئے ہیں۔ اب بتائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کتنی خوش ہو رہی ہے۔ اسمبلیوں میں بھی الحمدللہ، سندھ اسمبلی میں بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کو ملے گا وہاں پہ کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہاں پہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ الحمدللہ اب ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، اور جن کے گھر ہیں، جن کے آستانے ہیں، اور جن کی فیکٹریز ہیں، جو بھی ان کی ملکیت کی جگہ ہے، وہاں پر انشاءاللہ اب عاشقان رسول ختم نبوت کی آیت مبارکہ بھی اور حدیث مبارکہ دونوں کو تحریر کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہر مسجد میں لکھا ہوا ہوگا انشاءاللہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور انشاءاللہ لکھا ہوا ہوگا انا خاتم النبیین لا نبی۔ انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کی آپ میں آپ دیکھیے گا پریشانیاں تو آتی ہیں، مشکلات تو آتی ہیں، مگر اس ساری مشکلات کو روتے ہوئے توڑتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ دین کو تخت پہ لانے کے لیے یقیناً ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری جماعت تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہے اور پورا انداز میں ساتھ دینا ہے۔ آپ یقیناً ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے؟ اور کون چاہتا ہے؟ یار نماز پڑھنے والا تو چاہے گا نا، یہی تو آپ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام نماز ہی تو ہے، روزہ ہی تو ہے، زکوٰۃ ہی تو ہے، حج ہی تو ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور عزت کے پہرے دار یہ چاہیں گے
کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام پاکستان میں نافذ ہو، تو انشاءاللہ پاکستان میں ہم نافذ کر کے رہیں گے۔ ہر چیز کو، ہر معاملے کو ہم بس خوش رکھ کر پیارے محبوب علیہ السلام کے دین کو تخت پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اس بات کا تو علم ہوگا، ابھی قریب میں ہی شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے نظام کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے ہم نے سندھ اسمبلی میں ایک قانون پیش کیا۔ وہ قانون یہ ہے کہ پاکستان میں سندھ اسمبلی میں نماز کا وقفہ ہو۔ کس کس کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ مگر آپ نے دیکھا کہ نماز کا وقفہ کرنے میں کتنی رکاوٹیں ڈالی گئی؟ دیکھا آپ نے کتنی پریشانیاں، کتنے معاملات ہوئے؟ تو اس بات کا اندازہ لگائیے گا آپ کی نمازوں سے ان کو تکلیف ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر آپ نماز پڑھے، آپ کی مسجد بھری ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ جتنی نمازیں پڑھیں کوئی پریشانی نہیں، آپ جتنے سجدے کر لیں کوئی پریشانی نہیں، آپ صبح سے لے کر شام تک مسجد میں سجدہ کرنے، کافروں کو، باطل قوتوں کو کوئی پریشانی نہیں۔ ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ پاکستان میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نہ آ جائے۔ تو یہ تو نظام آ کے رہے گا بھائی، پاکستان میں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام آئے گا، کیونکہ پاکستان کا بچہ بچہ میرے نبی کا ماننے والا، میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اس نظام پر اور اس نظام کے لیے ہم نے تو اپنی نسلوں کو بھی قربان کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں لڑائی ہو رہی تھی، کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہاں پر جو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لکھوایا، الحمدللہ اس فقیر نے، تحریک رب پاکستان نے سندھ اسمبلی کے ماتھے پر، جو اس کو کہتے ہیں نا ماتھا، اس ماتھے پہ لکھوا دیا ہے کیا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب آپ سمجھیں گے آسان کام تو چٹکی بھی ہوا؟ نہیں بھائی، وہاں پر ظالم لوگ ہیں، دین دشمن لوگ ہیں، دین کے لٹیرے ہیں، وہ نہیں کبھی چاہتے ہیں کہ دین کی کوئی بات ہو۔ سیدھی سی بات تھی، وہ قانون میں نے پاس کروا دیا تھا، نماز کا قانون میں نے پاس کروا دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ کتنے دین دشمن لوگ ہیں کہ نماز کا وقفہ ہم نے پاس کروا دیا، اب اس کو قانونی شکل دینے کے لیے ان کو پریشانی ہو رہی تھی۔ قانون کا صرف کیا کرنا اتنا باقی تھا کہ سب کچھ پاس ہو گیا، کمیٹی سے پاس کر دیا، اسمبلی سے پاس کر دیا، اب کمیٹی کے بعد اس کی وہاں سے پاس ہونے کے بعد صرف ایجنڈے میں رکھنا تھا، ایجنڈے میں آنا تھا۔ صرف ایجنڈے میں رکھنے کے لیے یہ 5-6 مہینے لگا چکے ہیں، اور جس دن ہم نے بات کی کہ نہیں اس میں ایجنڈے میں لائیں تو ان کو پریشانی ہوئی۔ ہم نے تو بڑے پیار سے بات کی ان سے کہ شاید سمجھ جائیں یہ لوگ، ان کے ذہن میں بات آ جائے، نماز کا وقفہ ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیے گا یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جب بھی آزان ہو جائے، زہر کی آزان ہو، عصر کی آزان ہو، مغرب کی آزان ہو، آزان ہوتے ہی ساری مارکیٹیں بند ہو جائے، سارا کاروبار بند ہو جائے، ہر بندہ کاروبار کو بند کر کے نماز کے لیے آ جائے؟ یہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور یہی بات ہم کر رہے تھے مگر انہوں نے مانا نہیں، وہ پیچھے ہو گئے۔ وہ لوگ ماننے کی طرف نہیں آئے۔ انشاءاللہ وہ مانے یا نہ مانے، پاکستان میں نظام مصطفیٰ آ کے رہے گا۔ ان کے نہ ماننے کے باوجود بھی الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اس فقیر نے یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یکم محرم کو الحمدللہ سندھ اسمبلی میں عرس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ جو اکثر وہاں پر جو آتے ہیں نا کالے والے کون جی؟ حافظی شیعہ نہیں آنے دے رہے تھے۔ اس سے پہلے ہوا کیا؟ اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ قرارداد پیش کی، اور میں نے 2-4 کو پہلے سے بھی کہہ دیا تھا کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہم قرارداد لائیں گے اور اس کو پاس کرائیں گے، آپ نے ساتھ دینا ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، یہ تو شیعہ
شیعہ جو گروپ تھا، شیعہ گروپ جانتے ہیں نا، وہ پی پی میں بھی ہے، وہ دوسرے جماعت میں بھی ہے، تیسرے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سب میں وہ سارے ایک ہو گئے، بولے یہ لا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے قرارداد لا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے مخالفت کی تو میری طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ پھر بات کریں گے اور پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوگی۔ میں نے کہا بات تو ایسے ہی ہے، بات تو ایسے ہی ہے، ہم آئے اسی لیے ہیں، ہم تمہیں انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے دکھائیں گے تمہارا چہرہ عوام کے سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، اور تم نے رافضیت کو جس انداز میں تم نے ترغیب دے دی ہے اور جس طریقے سے بڑھانا ہے اور جس طریقے سے اہل سنت کو دیوار سے لگانا ہے، انشاءاللہ اب اہل سنت دیوار سے نہیں لگے گی، بلکہ دیوار پر چڑھ کر تمہارے گریبان پہ آ کر بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، وہ سندھ سبزی جہاں پر شیعوں کا تسلط، الحمدللہ وہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی منایا گیا۔ الحمدللہ جس دن قرارداد پیش کرنے کا تھا، ایک کا مجھے فون آیا، بولا مفتی صاحب آپ بالکل سکون کے ساتھ اس قرارداد کو پیش کیجئے گا، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے کہا کون؟ وہ تھا شیعہ، کہیے سبحان اللہ، وہ تھا شیعہ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے نہیں مفتی صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے انشاءاللہ آپ کو نہیں روکنا ہے۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ بات مجھے پتا چل گئی کہ بولا انہوں نے کرنی ہے سیاست، اور سیاست میں یہ دکھانا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت عظمت پر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا یہ تو تاریخ میں پہلی مرتبہ بات ہو گئی ہے، اور یہ بات بھی الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے یہ بات منوا دی ہے۔ خادم حسین رضوی کی محنت رنگ لے کے آ گئی ہے، آج شیعہ بھی کہہ رہا ہے کہ عظمت صحابہ کے ہم بھی ماننے والے ہیں۔ اب میں آپ کا وقت بھی 3 بجے کا تھا، میں 5 منٹ مزید لے لیتا ہوں انشاءاللہ آپ سے، پنجتن کے نام سے۔ اجوی بابا جی دی، 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 بابا جی دی، 11ویں والے کے نام پہ 11 منٹ ہے انشاءاللہ۔ ہمارے امیر صاحب نے فرمایا کہ سوا تک بھی لے جا سکتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جتنی جو آپ رعایت دیں گے، میں تو پھر میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہ 3 بجے تو میں شروع کرتا ہوں، ہاں سمجھا، وہ بل پھر جا کے بہت آگے چلا گیا۔ بہرحال الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی کے آج میں صحابہ کرام کی بات شروع ہو گئی نا، تو اسی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار مبارک کو، آپ کو علم ہوگا اس بات کا کہ آپ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا۔ کہاں پہ شہید کیا گیا؟ کہاں پہ؟ سعودی عرب جنت البقیع میں، کئی سال قبل صالحوں نے شہید کر دیا تھا۔ الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، صحابہ کی بھی ماننے والے ہیں، ہم دونوں کی بات کرتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ آپ نے اسمبلی کا ماحول جس نے دیکھا یہ کس طرح کے ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہم نے ماحول بنایا، ماحول بنا کر ہم ایک کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے کہ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارک کے لیے ہم ایک قرارداد لا رہے ہیں، اور وہ قرارداد کیا ہے؟ قرارداد یہ ہے کہ آپ کے مزار مبارک کو جنت البقیع میں آپ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ہم اب
ایک قرارداد لاتے ہیں، اور قرارداد کا عنوان یہ ہوگا کہ سندھ اسمبلی کا یہ ایوان یہ مطالبہ کرتا ہے پاکستان حکومت سے کہ وہ اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ جنت البقیع میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا۔ ہماری حکومت تو سے بھیک مانگنے جاتی ہے، ہماری حکومتیں یہی چاہتے ہیں نا، سعودیہ سے کیا لینا ہے؟ بھیک لینا ہے۔ دیکھا بھیک تو بہت لے لی آپ نے، اب سیدہ کے مزار مبارک کو تعمیر کی بات کریں۔ تو الحمدللہ جب یہ بات کی تو سب متفق ہو گئے اس بات پر کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ قرارداد لائے، ہم اس پہ ساتھ ہیں۔ میں نے کہا بات یہاں پوری نہیں ہوتی ہے۔ بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جنت البقیع میں صرف صحابہ کرام کے مزارات، سیدہ کے مزار مبارک نہیں ہے، بلکہ بہت سارے جلیل القدر صحابہ کرام کے مزارات بھی موجود ہیں۔ ہم باقی صحابہ کرام کے مزارات مبارکہ کو بھی تعمیر کرنے کی بات کریں گے۔ ہم صحابہ کرام کے مزارات مبارکہ کو بھی تعمیر کرنے کی بات کریں گے۔ تو جب ہم نے یہ بات کی پتہ چلا کوئی ادھر بھاگنے لگا، کوئی ادھر بھاگنے لگ گیا، کوئی جان چھڑانے لگ گیا، کوئی ادھر ہونے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولا مفتی صاحب اب کے بار ہم سیدہ کی مزار مبارک کو تعمیر کرنے کی بات کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات مبارکہ کو تعمیر کرنے کی جو قرارداد آپ لانا چاہ رہے ہیں آپ پھر کبھی لائیے گا، ہم پھر کبھی ساتھ دیں گے۔ ہم نے کہا ہم پھر والے نہیں، ہم ابھی والے ہیں۔ ہم ادار کرتے نہیں، ہم نگر سودا کرتے ہیں۔ بات ابھی ہوگی، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے سیدہ کے مزار مبارک کے ساتھ ساتھ آپ نے صحابہ کرام کے مزار کی مبارک کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی ساتھ دینا ہے۔ آپ تو جب ہم نے صحابہ کرام کی عزت کی بات کی تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ادھر ہونے لگ گیا، کوئی ادھر ہونے لگ گیا، کوئی ادھر جانے لگ گیا، کوئی ادھر جانے لگ گیا۔ ہم نے کہا ہم نے تو صحابہ کی عزت کی بات کرنی ہے۔ تو مجھے کہا ٹھیک ہے مفتی صاحب پھر آپ اپنی قرارداد الگ سے لائیے گا، آپ اپنی الگ قرارداد بنائیے گا، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا عظمت صحابہ کرام کی جب بات ہے تو آپ ساتھ نہیں دو گے؟ اہل بیت کی بات کی ہم نے تو آپ نے ساتھ دیا، ہم نے سیدہ کی بات کی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم نے صحابہ کرام کی بات بھی کی تو آپ نے کہا آپ اپنا الگ سے قرارداد لائیے گا، آپ اپنا الگ سے قرارداد لائیے گا۔ پھر اس دن الحمدللہ تاریخ گواہ ہے، الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے اہل بیت کی عزت اور صحابہ کرام دونوں کے حق میں قرارداد پیش کی ہے۔ ہوا کیا؟ وہ لوگ اپنا الگ قرارداد لے کے آ گئے، صرف اہل سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ سے قرارداد لے کے آ گئے، اور اس قرارداد میں انہوں نے وہ غلطی کی جو دنیا نے پھر دیکھا۔ کون سی؟ ام الانبیاء کہا۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیا ان کو پریشانی ہے، وہ دیکھتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں اور اسمبلی کے حالات و واقعات سے باخبر ہے ہی نہیں۔ جب انہوں نے ام الانبیاء لکھا تو الحمدللہ ان کے اس قرارداد کو جو قرارداد ہم لے کے آئے اس میں میں بات کرتا ہوں، جو وہ لے کے آگے قرارداد صرف سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو تعمیر کرنے کی الگ سے جب انہوں نے بات کرنے کی بات کی تو اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ سیدہ کو ام الانبیاء، انبیاء کی ماں، یہ لکھا۔ اس کے بعد الحمدللہ اس کی نشاندہی بھی تحریک لبیک پاکستان نے اس فقیر نے کی ہے، اور پھر ان لوگوں نے اس پر معذرت بھی کی، پھر اپنا الگ سے قرارداد وہ دوبارہ بھی لے کے آ گئے، اور فلور پر یہ موجود ہے، قرارداد میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مفتی قاسم فخری نے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے اور اس کی بنا پر ہم اس پہلے والے قرارداد سے رجوع کرتے ہیں اور نیا قرارداد داخل کرتے ہیں۔ اگر بعض لوگوں کو نہیں پتا وہ خامخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی بات ہی نہیں کی، میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بات کی نہیں کیا؟ تحریک نے ہی تو بات کرنی سکھائی ہے۔ ارے بھائی تحریک نے ہی تو بات کرنی سکھائی ہے۔
پہلے تو تمہاری بات نکلتی بھی نہیں تھی اور کوئی بات مانتا بھی نہیں تھا. تحریک لبیک پاکستان ہے جو دین کی خاطر سر پہ کفن باندھے، میدان ہو یا گلی، آپ جو بھی جگہ ہو، کوئی بھی مقام ہو، الحمدللہ سر پہ کفن باندھ کر پہلے بھی بات کرتے تھے، آج بھی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ جب وہ قرارداد ہم نے صحابہ کرام کی عزت کی بات بھی اس میں کی، اور عزت کی بات ہم نے جب کی اور قرارداد ان کے سامنے لے کے آ گئے، اس کے ٹیبل پہ، اس کے ٹیبل پہ، اس کے ٹیبل پہ لے کے آ گئے، منع کیا انہوں نے کہ مفتی صاحب ہم نے تو آپ کو منع کر دیا تھا، ہم آپ کے قرارداد کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم آپ کے قرارداد کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ہم تو اپنا الگ قرارداد لے کے آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے ان سے یہ کہا ہمیں معلوم ہے کہ تم ہمارے قرارداد سے متفق نہیں ہو، ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم نے عظمت صحابہ کی بات کی تو ہمارے قرارداد سے تم نے راہ فرار اختیار کر لیا، ہمیں معلوم ہے، ہمیں پتا ہے، مگر ہم تو حجت قائم کر رہے ہیں، ہم تو حجت قائم کر رہے ہیں. ہم نے تمہارے ٹیبل پہ بھی رکھا ہے، پی ٹی آئی کی ٹیبل پہ بھی رکھا ہے، جی ڈی اے کے ٹیبل پہ بھی رکھا ہے، پی پی کی ٹیبل پہ بھی رکھا ہے، ہم ایم کیو کے ٹیبل پہ بھی رکھا ہے، ہم نے سب کے ٹیبلوں پہ رکھا ہے. ہم یہ حجت قائم کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ سائن کریں، نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے نشست سے کھڑے ہو کر دنیا کو بتائیں گے کہ عظمت صحابہ کا یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ عظمت صحابہ کے منکر ہے. ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی دیوانے ہیں، صحابہ کے بھی دیوانے ہیں. یہ صحابہ والے، اہل بیت والے دنیا کو بتائیں گے کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ملک کے بھی لٹیرے ہیں، یہ دین کے بھی لٹیرے ہیں، یہ عظمت صحابہ کے بھی منکر ہے، یہ اہل بیت کے عظمت کے بھی منکر ہے. جب ہم نے یہ کہا ہمارے کان میں آواز آئی مفتی صاحب رہنے دیجئے، ہم اس پہ سائن کر دیتے ہیں. الحمدللہ اسی قرارداد کے ساتھ ایک اور بھی متصل، بالکل متصل، اسی کے ساتھ ہی الگ نہیں، بالکل انہی پیراگراف ختم ہونے کے بعد ایک اور قرارداد بھی ہم نے متصل کی تھی. کہیے سبحان اللہ. کیونکہ ویسے مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم سیاسی ہیں، ہم نے کہا سیاست میں بھی ہم تمہارے باپ ہیں. بولا ہم سیاسی ہونے کا ہم تمہارے سیاست میں بھی باپ ہیں. اب تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نے 75 سال میں ملک کو تباہ کیا، بس صرف لبیک والے کو آنے دو، انشاءاللہ ہر طرف سکون، ہر طرف امن. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرے نبی کے دین کا دعویٰ ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، ہر پاکستانی، ہر مسلمان کا دعویٰ ہے. کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ملک پاکستان خوشحال ہوگا، مگر کیسے؟ تمہارے نظام سے بنے نہیں بلکہ میرے نبی کے نظام سے. بتائیے گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، ہر ایک بندہ بتائیے گا کیا میرے نبی کے نظام میں اتنی طاقت نہیں کہ پاکستان کو خوشحال بنائے؟ آپ کا یقین ہے کہ نہیں؟ کس کس کا یقین ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام وہ ایسا نظام ہے جو پاکستان میں خوشحالی لے کے آ جائے گا انشاءاللہ. ہم نے اس کے اس قرارداد کے ساتھ ہی متصل یہ قرارداد بھی پیش کی کہ جہاں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آئے، سرکاری اداروں میں، غیر سرکاری اداروں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اداروں میں، سرکاری غیر سرکاری اداروں میں، جہاں بھی میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا اسم گرامی آئے وہاں پر خاتم النبیین لکھنا لازمی قرار دیا جائے. الحمدللہ الحمدللہ یہ قرارداد بھی سندھ اسمبلی سے فقیر نے پاس کروا دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ قانون کا حصہ بھی بن چکا ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے. آپ جائیں ابھی میں نے بہت سارے اسکولوں کے نصاب کے اندر میں نے دیکھا کہ جہاں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے وہاں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین.
الحمدللہ یہ قرارداد فقیر نے پاس کرائی. اب جہاں لکھا ہوگا مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ نماز کا وقفہ جو ہوتا ہے یہ لوگ اچھا جس دن میں نہیں ہوتا یہ نماز ہی نہیں پڑھتے. نہیں سمجھے؟ یہ نہیں تو بچوں کو جو پڑھاتے ہیں ہم لوگ تو بچے جب دیکھتے ہیں استاد ہے تو نماز پڑھتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ تمہیں بھی نمازی بنائیں گے. نہیں بنو گے تو ہم نمازی لے کے آئیں گے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ پہلے بہتر یہی ہے کہ نمازی بن جاؤ ورنہ لبیک والے نمازی اسمبلیوں میں لے کے آئیں گے. پھر نماز بھی ہوگی پھر جمعہ بھی ہوگا پھر عید بھی ہوگی. عید خوشی کا دن ہے نا پھر عید بھی ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ وہ قرارداد بھی پاس کروا دیا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو اب تحریک لبیک پاکستان نے حق دے دیا ہے. جہاں بھی کسی بھی ادارے میں جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے نا وہاں خاتم النبیین نہ لکھا ہوا ہو تو آپ پولیس میں جا کے رپورٹ بھی کروا سکتے ہیں. یہ سبحان اللہ. لبیک والے آئیں گے تو کیا دیں گے؟ میں نے کہا لبیک والے وہ دیں گے جو 2 دن کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے ہوگا. روڈ بناؤ گے 2 دن میں ختم, گٹر بناؤ گے, نالا بناؤ گے 2 دن میں, ادھر تو ادھر دائیں بائیں. لبیک والے الحمدللہ وہ دیں گے جو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. آپ کا قانون آپ کا حق ہے. بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ مفتی صاحب ہم فلان تھانے میں گئے تھے, وہاں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا کچھ لکھتے ہوئے تو انہوں نے خود خاتم النبیین لکھا. آپ کو پتا ہے سندھ ٹیکس بورڈ کے اندر 9th کی کلاس میں خاتم النبیین کا پیراگراف نکال دیا. کس کس کو پتا ہے؟ نہیں پتا نا. یہ تو بریکنگ نیوز ہوتی نہیں ہے نا. ہمارے ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز تو وہ ہے کہ کسی کا کتا مر گیا, بریکنگ نیوز. کوئی مکھی مر گئی, بریکنگ نیوز. کوئی شرابی آ گیا اس کو دکھائیں گے بریکنگ نیوز. کوئی سانی شرابی کوئی پاکستان کا لٹیرا آتا ہے تو وہ بریکنگ نیوز ہے. جو دین والے ہیں وہ ان کے لیے بریکنگ نیوز نہیں ہے. انشاءاللہ ان کا قبلہ بھی ٹھیک کریں گے. انشاءاللہ ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا. انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. یہ بھی انسان کے بچے بنیں گے انشاءاللہ. مگر بات یہ ہے کہ نہ یہ پیراگراف 9th کی کلاس سے ختم نبوت کے پیراگراف کو نکال دیا جہاں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. یہ نکال دیا گیا تھا. آخری نبی کاٹ دیا گیا تھا. 2 سال ہو گئے نکال دیا گیا تھا 9th کی کلاس سے. الحمدللہ سندھ اسمبلی کی فلور میں پر ہم نے سندھ اسمبلی سے بالخصوص وزیر تعلیم سے میں نے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ سعید غنی, اس وقت سعید غنی تھا, لیکن سعید غنی آپ بتاؤ یہ پیراگراف آپ نے نکالا ہے یا کسی اور نے نکالا ہے؟ اگر آپ نے نکالا ہے تو پھر آپ ہمارے مخاطب ہیں, نہیں تو جس نے نکالا ہے اس کو سامنے لے کے آؤ. ارے بھائی بات نہیں سمجھے آپ؟ بالکل اسی طرح یہی بات ہے. آپ اٹھا دیکھ لیں ویڈیو, ہم نے بالکل اسی طرح ان سے بات کی ہے. جو ختم نبوت کا چور ہے اس کو لائے سامنے لے کے آئے. الحمدللہ الحمدللہ 1 مہینے کے اندر دوبارہ ختم نبوت کا پیراگراف داخل کر دیا. پھر میں نے الحمدللہ پھر میں نے جا کے خود اسکولوں کے اندر میں نے جا کے دیکھا 9th کی اس کلاس میں, وہاں پر وہ پیراگراف بھی لکھ دیا گیا ہے اور ساتھ میں جہاں بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے وہاں خاتم النبیین بھی لکھ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو تحریک لبیک پاکستان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان میں نظام مصطفیٰ عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس انداز میں تاکہ میرے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کی روح خوش ہو جائے. لبیک